الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد بلند روشن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سب مل کر پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تاکہ ٹھنڈ بھی دور ہو جائے اور نبی کے فیض کی گرمائش ہم تک پہنچ جائے. پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. نمازیں بھول بیٹھے علم قرآن بھلا بیٹھے. نمازیں بھول بیٹھے علم قرآن بھلا بیٹھے. وہ ذوق دینی وہ جوش ایمان بھلا بیٹھے. مصیبت کے پہاڑ ان پر نہ ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا. مصیبت کے پہاڑ ان پر نہ ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا. جنہیں صرف کلمہ ہی کلمہ یاد ہے مانا بھلا بیٹھے. حقیر جان کر جن کو بھلا
اب وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، سبحان اللہ، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے، سبحان اللہ، جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم مقام عزت مآب ہمارے محترم جناب حاجی عبدالغنی شیخ صاحب، محترم جناب شبیر احمد شیخ صاحب، اور الحمدللہ ہمارے حاجی عبدالغنی شیخ صاحب کہ اولادوں کی اولادوں نے اس محبوب کی محفل کے ذکر کا انعقاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل مقدسہ کے صدقے ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے اولادوں کی اولادوں کو، ان کے نواسوں نواسیوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو آباد و سلامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل میں جس طرح کی بھی محنت، جس طرح کی کوشش کاوش کی ہے کہ یار کا ذکر منایا جائے اور جمع ہوئے ہیں سننا سنانا، دام درم قدم سکھنے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما کر انہیں دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ محفل بڑی بارونق ہے، پرفید محفل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پرفید تب ہوگی جب بالکل مل کر کے بیٹھیں گے۔ جو خلا ہے اس کو پر فرمائے، جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو مدینے کے اتنے قریب کرے۔ سبحان اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عاشق کون ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا کون ہے، کون مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ انشاءاللہ اسی پر ہی تھوڑی مختصر سی گفتگو کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ ٹھنڈ بھی کافی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر محفل میں سرکار کی نظر عنایت ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس ٹھنڈ سے بھی بچ جانے کے لیے میشر کے انشاءاللہ اس تبش سے بچ جائیں گے کہ اگر یار کی محفل کو سنو بھی اس پر عمل بھی پیرا ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اسلام فرماتے جب تم چار لوگ مل کر کے بیٹھو، جب تم کوئی کار خیر کرو یا کوئی ذکر کی محفل کرو، جب چار لوگوں میں میرے رب کی اور میرے ذکر کا محفل کا انعقاد کرو تو تم اسے خوب آراستہ کیا کرو۔ کس چیز سے؟ سرکار اسلام فرماتے درود و سلام کے گجروں سے۔ سبحان اللہ، تو آج ہم ایسی صلات مل کر کے ندائی انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے آواز ہماری حیدرآباد کی گھاٹیوں سے کلاماٹی کھاتی ہوئی سیدھا گنبد خضرا سے ٹکرائے، سبحان اللہ، جس کا عقیدہ ہے کہ سرکار وہاں پر سنتے ہیں، سرکار جواب بھی دیتے ہیں۔ اور آج بڑی پیاری رات ہے اور آنے والا کل کا دن جمعۃ المبارک ہے، تو انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں جب درود و سلام پہنچے گا، سرکار کے فرمان کے مطابق سرکار درود سنتے بھی ہیں تو عاشقوں کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جس کا یہ عقیدہ کہ سرکار سنتے ہیں اور ہمیں جواب بھی عنایت ہوتا ہے تو وہ سب مل کر کے میرے ساتھ ندائی انداز میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ تقریباً مجھ سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبتوں کو، پیار کو، مودت کو، عشق اور پیار کو سلامت رکھے۔ یہ راستہ ہے، آنا جانا تو رہے گا،
بجائے ادھر ادھر دیکھیں میرے چہرے کو اگر اپنے نظروں کا مرکز بنا لو گے تو کچھ اس گنہگار نکمے آدمی کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور انشاءاللہ بیڑا پار بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ. آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں, پھر انشاءاللہ آخر میں والدین کے حقوق کیا ہیں, والدین کی عزت احترام ادب کیا ہونا چاہیے اور ہمارے اندر کیا پایا جا رہا ہے. کیا ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عین فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس کے برعکس کر رہے ہیں؟ اگر اس کے مطابق کر رہے ہیں تو جنت ہماری منتظر ہے, اگر نہیں تو یہ حج کسی کام کے نہیں, یہ عمرے کسی کام کے نہیں, یہ نماز کسی کام کی نہیں, یہ ریاضت کسی کام کی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو بھی کہہ دیا کہ اب تیری ماں رو کر کے دعا کرنے والی چلی گئی, لہذا سنبھل کر کے آ جانا. والدین کا کیا ادب احترام ہونا چاہیے, کیا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. پہلے قرآن کریم کی آیت کو سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سلامت سے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے یا اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انسان اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلمہ پڑھنے والوں, نبی کے دامن میں آنے والوں, اپنے آپ کو غلام کہلانے والوں, نبی کا دم بھرنے والوں, نبی کا نام جپنے والوں, اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سننے والوں, اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. کس سے بولو؟ ایمان والوں سے. اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مسلک والے کو نہیں کہہ رہا تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا مسلک کیا ہے. آؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, میرا رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں اتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں ڈرو مجھ اللہ سے. سبحان اللہ. کس سے ڈرو؟ بولو اللہ سے. اب بولو گے تو انشاءاللہ گرماش پیدا ہو جائے گی. کس سے بولو؟ اللہ سے. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو ڈرو مجھ اللہ سے, میں تمہارا مالک و خالق ہوں, میں تمہارا پالنہار ہوں, میں تمہارا رب العالمین ہوں, میں تمہارا الہ ہوں, میں تمہارا معبود ہوں, میں تمہارا حاکم ہوں. وہ بادشاہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ. ایمان والو ڈرو مجھ اللہ سے. اب ذرا غور کرو, اللہ کہہ رہا ہے ڈرو مجھ اللہ سے. اللہ ہمیں اپنے خوف کا حکم دے رہا ہے. ایمان والوں ڈرو, کلمہ پڑھنے والوں ڈرو, نبی کے امتیوں ڈرو, میرے کہلانے والوں میرا خوف اپنے دلوں میں رکھو. اب یہ بات یہی چھوڑ کر کے 11ویں سپارے کے پاس چل رہے. اللہ تعالیٰ چاہ فرماتا بابا دے بلند کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ فرماتا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. میرا مالک و خالق 11ویں سپارے کے 11 رکوع میں ارشاد فرماتا ہے اے اللہ فرماتا لا خبردار ہو جاؤ, ان بے شک اولیاء اللہ جو میری پیاری جماعت ہے, میرے دوستوں کی جماعت ہے, لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہے. سبحان اللہ. انہیں کوئی بولو خوف نہیں ہے. یا اللہ تیرے نیکوں کی جماعت ہے, تیرے ولی بندے ہیں, تیرے محب بندے ہیں, تیرے محبوب بندے ہیں, تیرے قریب بندے ہیں, تیرے اقرب بندے
ہے، ہمیں ڈراتا پھرنا میرا خوف رکھو یا اللہ، سمجھ میں نہیں آیا، عقل ہماری کم ہے، علم ہمارا کم ہے، اے اللہ سمجھا تو صحیح، کیسا خوف تیرا رکھے اور تیرے نیک بندوں کو خوف نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہے لوگوں، جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، جب نبی کے امتی کہلانے والے ہو گئے، اس لیے میں تمہیں کہتا پھر رہا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ اللہ سے، جب مجھ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سبحان اللہ، سارے کے دو اور اللہ صاحب فرماتا پھر اگر ڈرنے والے ہو گئے، میرا خوف رکھنے والے ہو گئے، پھر میرا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو جاؤ، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو ریاضتیں کرتے ہیں، وہ جو تذکاریاں کرتے ہیں، وہ جو انکساریاں کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم خوف رکھنے والے ہو گئے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو گئے، تو اللہ فرماتا تمہیں بھی میں ولایت کی صفت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عطا فرما دوں گا؟ بولو ولایت کی، بولو ولایت کی صفت تمہیں عطا فرماؤں گا۔ پھر تمہارے لیے بھی یہی حکم ہوگا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، غم زدہ پریشان نہ ہوگے، کیونکہ جس کے دل میں میرا خوف بیٹھ جائے، جو مجھ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر انہیں میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر دنیا کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہوں۔ اب ایسا بھی تو دنیا میں گزرا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی مقام لگا ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہے، ایک صحابی ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ سرکار کی سواریوں پر کچاوے رکھنا، سرکار کی سواریوں پر سامان رکھنا ہے، نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، غور سے سن، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار اسلام نے خط عنایت فرمایا، خط لیجئے، جنگل ہے، جنگل پار کرو گے تو ایک بادشاہ کی حکمرانی ہے، اس بادشاہ کو جا کر خط دے کر آ جاؤ۔ عرض کی آقا اور بھی کوئی کام ہے؟ تو یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا بس جاؤ بادشاہ کو خط دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے چلنے لگے، جنگل کے بالکل بیچ میں پہنچ گئے کہ آدھا ادھر جنگل ہے، آدھا آگے جنگل ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شیر ڈھالے مارتا ہوا آیا، ایک شیر جناب اللہ چیختا آیا، قبل اس سے پہلے کہ آپ کو لقمہ بنا دیتا، قبل اس سے پہلے کہ آپ کو کھا لیتا، زخمی کرتا، آپ نے فرمایا یا ابا الحارث۔ سبحان اللہ، حارث کہتے ہیں شیر کو، کس کو کہتے ہیں؟ بولو شیر کو۔ یا ابا الحارث انی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آنے والے ٹھہر ذرا ٹھہر جا، اے آنے والے شہر یہی رک جا، میں تو اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا ٹھہر جا۔ راوی روایت کرتے حضرت سفینہ کا کہنا تھا کہ شہر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح پالتو کتا مالک کے سامنے دم ہلا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ صاحب فرماتا ہے اتقوا اللہ، مجھے اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، میرا خوف رکھنے والے ہو جاؤ، دنیا کی چیزوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ اب اللہ سے ڈرنا ہمارے اندر نہیں ہے،
اور اللہ یہ نہیں فرماتا کہ لوگوں کے سامنے ڈرو، لوگوں کو اخلاق دکھاؤ، اللہ یہ نہیں کہتا لوگوں کے سامنے جناب اللہ ادب سے پیش آ رہے ہو، بلکہ حکم تو یہ کہ گھر میں جس طرح زندگی گزار رہے ہو، گھر میں کس طرح تمہاری زندگی ہے، کس طرح تمہارا اخلاق ہے، کس طرح تمہارا ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا اخلاق تمہارے حقدار والدین ہیں، تمہارے اخلاق کے حقدار تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہاری بیوی بچے ہیں، اور تم دنیا کو اخلاق دکھاتے پھر رہے ہو لیکن گھر والوں کے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ مجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ خوف خدا رکھنے والے نہیں ہیں۔ خوف خدا رکھنے والا کون ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جو جلوت میں ہو خلوت میں ہو دونوں عالم میں میرا خوف رکھے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ خوف والا ہے، وہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، تو لوگوں کے سامنے ہو تب نہ ڈرے، بلکہ جب تنہائی ہو دروازے بند ہو کوئی دیکھنے والا بندہ بندے کی ذات نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو کسی سے حرام لے رہا ہے چھپ کر کے یا دے رہا ہے چھپ کر کے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ عالم خلوت میں بیٹھ جانا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور یہ نہ سوچے کہ میں اس سے لے رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے تنہائی میں گناہ کرنے والے جوان، اللہ تعالیٰ تجھ سے مخاطب ہے کہ عالم تنہائی میں یہ مت سمجھنا کہ گناہ کرنے کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ فرماتا ہے میری ذات تمہارے شارگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، بولو سارے بولو میں پیچھے والے بھی، یہاں تو ایک کنات ٹھنڈنی پڑنی، یہاں والے بول رہے باقی پیچھے بول ٹھنڈے جب بھی بول نہیں رہے، تو کتنا قریب ہے اللہ بولو۔ اللہ سارا سے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے مانتا ہے کہ ہاں میں حاضر ہوں ناظر ہوں، میں ہر وقت موجود ہوں، میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، پھر گناہ کیسے کر دیتے ہو، کیسے جناب پر آمادہ ہو جاتا ہے بندہ، کیسے شراب پینے پر آمادہ ہو جائے، کیسے جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیسے ماں باپ کو گالیاں دینے والا ہو جاتا ہے، کس طرح بہن بھائیوں سے لڑنے والا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری تو کہہ رہا ہے میرا اللہ میرا مالک ہے، لیکن دلی وہ نہیں مانا۔ اللہ فرماتا بندہ تو وہ ہے جو ظاہر پر بھی مجھ سے ڈرے تو باطن پر بھی میرا خوف رکھے۔ اللہ کی ذاکر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ فرماتا ایمان والا ہے تو ڈر مجھ سے، میرا کہنے والا ہے تو ڈر مجھ سے، نبی کا امتی ہے تو ڈر مجھ سے، عالم خلوت میں عالم جلوت میں ڈرو مجھ سے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں درجات کو بلند فرما دوں گا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، پھر تصویر ہیں، سلسلہ قادریہ کے بڑے بانی گزرے ہیں اور تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جوانی کا عالم ہے کہ نہر کے ساتھ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے انہیں بھوک کی شدت نے ستایا، دیکھا کہ نہر سے ایک سیب بہتا ہوا ہے۔ کیا بہتا ہوا ہے؟ سیب کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، کیا اس کی قیمت ہے، لیکن وہ سیب بہتا آیا، اللہ کے ولی نے اٹھایا اور دیکھا کہ دھلا ہوا ہے، اسے پانی ختم کیا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد ایک دم دل میں خوف آیا کہ میں نے سیب کھایا مالک کی اجازت کے بغیر، اور آپ فرمانے لگے میں نے سیب تو کھا لیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن محشر کے میدان میں یہ بھی بھاری پڑ جائے گا
اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو ایک گناہ پر جہنم رسید کر دے، اور بخشنے پر آئے تو لاکھوں گناہ کرے، اللہ تعالیٰ بخش فرماتا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سرداروں کے والد ہیں۔ حضرت ابو صالح فرماتے مجھے دل میں خوف ہوا، میں نے کہا کیوں نہ سیب کے مالک سے جا کر کے معافی مانگ لیتا ہوں، اگر دنیا میں بس کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ محشر کے میدان میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ نے اس جگہ چلتے رہے جہاں سے سیب بیٹھا ہوا آیا۔ آپ اس جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ ایک جناب اللہ سیب کا پیڑ ہے، اس کی شاخیں پانی پر لٹک رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اسی پیڑ کا سیب تھا جو میں نے کھایا ہے۔ حضرت ابو صالح باغ کے اندر داخل ہوئے، ایک باغ مالی گیری کر رہا ہے، اس باغ کی مالی گیری سے پوچھا تیرا مالک کہاں ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا ان سے کوئی کام ہے ضروری؟ کہا میرا مالک اندر ایک حجرہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کر رہا ہے؟ بولو، عبادت کر رہا ہے۔ جو کسی کا حرام نہ کھائے، کسی کے حق تلافی نہ کرے، کسی یتیم مسکین کا مال نہ دبائے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی کسی کو کھانا نہیں دیتے۔ یاد رکھو یہ اصول ہے دنیا کا۔ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا سیب نکلا اور انہوں نے کھا لیا تو کوئی بات ہی نہیں تھی نا، لیکن حضرت ابو صالح نے کہا نہیں، محشر کے میدان میں اللہ کی بات میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ لہذا مالی سے پوچھا، کہا وہ سامنے حجرہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ کا نام کیا ہے؟ کا نام حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبداللہ صومعی کی ایک بیٹی تھی، ایک خود تھا، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو صالح جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کنوارے تھے، جوانی کا عالم تھا۔ آج ہماری جوانی بھی ہے اور ایک اللہ کی ولی کی جوانی بھی تھی۔ آپ حجرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے لگے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز لگائی، کون ہے؟ آپ کے حضور والا میں آپ کی دربار میں آیا ہوں، ضروری کام کی وجہ سے آیا ہوں، اگر اجازت دے تو میں اندر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت دے، اندر آ جاؤ۔ آپ جب جیسے حضرت ابو صالح جہاں سامنے عبداللہ صومعی کے سامنے آئے، عبداللہ صومعی نے دیکھا بڑا حسین و جمیل ہے، جوانی کا عالم ہے، جوانی کا جوبن ہے۔ آپ نے فرمایا بتا جوان کیسے آنا ہوا؟ اب کیوں دور آپ کے اس باغ کا ایک سیب بیتا ہوا نہر میں آیا، میں نے فلاں جگہ سے اٹھا کر کے کھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں کوئی بات کیسے نہیں ہے کہ محشر کے میدان میں مجھے جواب دینا پڑے گا، لیکن میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ خدا نے مجھے وہ سیب اللہ کی رضا کے خاطر معاف کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ کمال کی یہ نہیں تھی کہ معاف کرنے کے لیے آئے، بلکہ جب حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا نا کہ یہ جوان ہے، خوبصورت ہے، ایک سیب بخش کروانے آیا، سمجھ گئے کہ یہ جو ہماری نگری کا ہے، کوئی عام بندہ نہیں، یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیونکہ خود بھی اللہ کے محبوب بندے تھے۔ آپ نے فرمایا چلو پتہ تو چل گیا اللہ کا ولی ہے، لیکن معلوم تو کریں یہ پکا ولی ہے یا بھی پناہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو سیب بخش کروانا چاہتا ہے تو اس باغ کی مالی گیری تجھے 12 سال کرنی ہوگی۔ کتنی بولو؟ 12 سال۔ کتنی؟ 12 سال۔ کیا کھایا تھا؟ ایک سیب۔ ایک سیب کھایا تھا۔ حساب لگاؤ، کوئی 10 یا 20 روپے کا، مہنگے مہنگا 100 روپے کا لگاؤ۔ اور ہمارے یہاں اس جگہ پر ہم ہوتے تو کہتے بابا 2-4 پیٹیاں ہوتے تھے، 12 سال کی زندگی تباہ نہیں کرنی مجھے۔ عبداللہ صومعی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے مال کی مالی گیری 12 سال بھی کرنے کے لیے راضی ہوں، خدا کا واسطہ مجھے سیب بخش کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جوان لگ جا، کھرپی اٹھا لے اور مالی گیری کرنے لگ جا۔ آپ نے جناب اللہ کھرپی لگا رہے، مالی گیری کر رہے، مال پال کی رکھوالی کر رہے۔ یہ نہیں کہ جناب اللہ کام میں رہے تو اللہ کا نام بھول گئے، اللہ کے رسول کا نام بھول گئے، بلکہ جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا نماز پڑھنے نکل جاتے ہیں، اور جب لوٹ کر کے آتے تو آپ آ کر کے اس کی مالی گیری کرتے، اور جب کھرپی ہاتھ میں ہوتی یا کوئی کام کسانی کا کرتے تو زبان سے اللہ کا ذکر کیے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ، خدا سے ڈرنے والا ہے، 12 سال اس نے خدمت کی
یہ کہ 12 سال پورے ہو گئے. حضرت عبداللہ سومی کے بعد ابو صالح آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے ولی 12 سال وعدے کے مطابق پورے ہو گئے, اب اللہ کا وعدہ ہے مجھے سے بخش کر دو. آپ نے فرمایا اب بس یہاں نہیں ہونے والی, ایک اور شرط ہے جو تمہیں پوری کرنی ہوگی. آپ نے فرمایا بتائیے کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کے ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے. کتنے باغ ہیں؟ کتنے؟ چار. لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, کانوں سے بہری بھی ہے, آنکھوں سے اندھی بھی ہے. ابو صالح نے کہا حضور تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر سیب بخش کروانا تو 12 سال تو نے خدمت کی, تیری مہربانی ہے, لیکن میری بیٹی سے تجھے شادی کرنی ہوگی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا جوانوں آؤ ذرا غور کرو, لمحہ فکر ہے یہ. ہم بڑے غوث اعظم کے چاہنے والے, الہ الدین کے ماننے والے, نظام الدین اولیاء کا چرچا کرنے والے, صرف ان کے نام سے دیگے اتارنے سے جنت نہیں ملتی. یاد رکھو کہ محشر کے میدان میں نہیں کہنا یا اللہ ہم نے 11ویں کے نام پر 11 دیگے اتاری تو جنت ہماری ہے. نہیں, جب تک ان کے نقش قدم پر نہیں چلو تو کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں ثواب ملے گا, محشر میں بھی اللہ دے گا, لیکن اس بنا پر تم جنت میں جاؤ, یہ ہو نہیں سکتا. اگر ایسے ہو جائے تو سارے کروڑپتی جنتی ہیں, پھر غریب تو مر گیا. پھر نہیں. آج حضرت ابو صالح جنگی دو رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سنی, 4 عیب اس لڑکی کے اندر ہے. لنگڑی بھی ہے, لولی بھی ہے, بہری بھی ہے, اندھی بھی ہے. اور یہ ہے رشتے کی بات, ایک دن کی بات نہیں, ہم سفر کی بات ہے. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو گھروں سے لے کر بھاگے وہ آج تک خوشحال نہیں ہوئے اور نہ وہ آباد ہو سکتے. جو والدین کی رضا کے مطابق شادیاں کرتے ہیں وہ خود تو آباد ہے, ان کی اولادیں بھی آباد ہیں. حضرت ابو صالح نے یہ نہیں کہا کہ ہم سفری کے بعد 12 سال قربان تو کر دیا اور کیا کروں. آپ نے فرمایا سر تسلیم خمیں جو مزاج یار میں آ جائے. فرمایا حضور آپ کی اس بیٹی سے مجھے نکاح بھی منظور ہے, خدا کا واسطہ سیب بخش کر دو. سبحان اللہ. آپ کی جناب یا اللہ شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد آپ کمرے میں تشریف لے گئے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جوان لڑکی ہے, 4 موقع تو سناتا ہے تو جوان, لیکن اس کے قریب نہیں گئے. اللہ کے ولی نے مصلی بچھایا, اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں. سبحان اللہ. سچ بتاؤ شادی کے بعد کیوں مصلی بچھاتا ہے؟ بھول جاؤ, یہ تو خوشی ہے. اللہ نے جس نے خوشی دی اس کا شکرانہ نہیں. دنیا دار اگر کوئی 5 روپے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے, مصلی بھول گیا. چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن بھول جاتا ہے. حضرت ابو صالح نے 2 رکعت نفل ادا کیے, آیا کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھے, جیسے گھنگھر اٹھایا, نہ وہ اندھی ہے, نہ وہ بیری ہے, نہ وہ لنگڑی ہے, نہ وہ لولی ہے. جو عیب حضرت عبداللہ سومی نے بتایا تو وہ ایک بھی نہیں. ایک دم جناب اللہ یہ نہیں دیکھا مالے مبتدے بینے میں آ گیا, جو بھی قسمت میں نہیں بلکہ دوڑے وہاں سے عبداللہ سومی کے دربار میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے حضور والا جس بیٹی کے نکاح آپ نے مجھ کے لیے میرے لیے چنا تھا اس میں تو نہ لنگڑی ہے وہ, نہ لولی ہے وہ, نہ اندھی ہے وہ, نہ بیری ہے وہ. حضور وہ تو صحیح سلامت ایسے لگتا جیسے 14ویں کا چاند سا اتر آیا ہے. سبحان اللہ. لگتا ہے کوئی دوسری لڑکی. آپ نے فرمایا نہیں ہے جوان, جو میں نے بیٹی کی بات کی تھی وہی ہے. تو حضور اس کے اندر یہ عیب موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ یہ لنگڑی ہے کہ کبھی اس نے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا ہے, جب یہ زندگی گزاری اس نے گھر میں گزاری ہے, اس لیے میں نے کہا یہ لنگڑی ہے. اور لولی اس لیے کہا کبھی غیر مرد سے اس نے ہاتھ نہیں ملایا, اور میری اس لیے کہا کہ کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی, اور اندھی اس لیے کہا کہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے. لہذا یہ 4 صفت اس کے اندر موجود ہے. جو تیرے نکاح میں دی وہ بھی کامل ہے, ارے تجھے دی تو بھی اللہ کا کامل بندہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے اتقوا اللہ, مجھے اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ, وکونوا مع الصادقین.
صحبت ہو جاؤ، ایسوں کی صحبت میں ہو جاؤ. اور یہ نہیں جناب اللہ خدمتیں کی ہے تو کچھ پایا نہیں ہے. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں شادی ہوئی ہے، 1 سال قریب ہونے کو آیا، آپ نے فرمایا چلو آج وہاں عبادت کرتے ہیں. جا ابو صالح اور خدا کوئی بندے کی ذات نہ ہو. یہ وہی حضرت ابو صالح جن کی بات بتا رہا ہوں، جو خدا سے ڈرتے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، انہیں مالا مال کرتا ہے. دنیا میں بھی اللہ کی مہربانی ہے، قبر میں بھی مہربانی ہے، محشر میں بھی مہربانی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. یہ حضرت ابو صالح نے اپنا مسلح اٹھایا، تسبیح اٹھائی، جنگل کی جانب نکلے. آج آپ کی ہماری جوانی ہے، بڑھاپے میں اللہ یاد نہیں، وہ جوانی کا عالم ہے. حضرت ابو صالح چلتے رہے، دیکھا کہ دریا دجلہ قریب آیا. آپ نے دائیں دیکھا، بائیں، آگے پیچھے دیکھا، بندہ بندی کی ذات نہیں. آپ نے کہا یہاں مزہ آئے گا اللہ کی عبادت کا. آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نیت نفل کی باندھ دی. کیا کیا بولو؟ نفل کی نیت باندھ. حضرت ابو صالح جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر کے فارغ ہو کے مصلی پر بیٹھ گئے. تسبیح اٹھائی، درود و سلام کے گجرے پیش کرنا شروع کیے. آپ درود پڑھتے رہے، ایک دم آنکھ لگ گئی. سبحان اللہ. کیا لگی؟ آنکھ لگ گئی. کیا لگی؟ آنکھ لگ گئی. جوانوں خدا رہا، یہ ہاتھ ہے میرے. آج ہماری بھی آنکھیں لگتی ہیں نا، کبھی کسی کے گھر پہ لگ جائے، کسی کی عزتوں پر لگتی ہیں، لیکن قربان جائے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر. آپ فرماتے میری آنکھ لگی تو آمنہ کے لال کو میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. امام انبیاء علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لا رہے، میں نے دیکھا یہ خواب ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو آمنہ کے لال کی سواری آ رہی ہے. اور آپ کہتے کیوں نہ کیا ہو کہ سارا جیتے اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں. عاشق جب عشق کی مسیح میں آقا کو پکارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ دونوں سبحان اللہ. عاشق جب عشق کی مسیح میں آقا کو پکارا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام آئے اور آ کر کے فرمانے لگے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں قریب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. کون پیدا ہونے والا ہے؟ لڑکا پیدا ہونے والا. نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے نہیں ہے. اپنا کلال پہلے بتا رہا ماں کے پیڑے میں کیا ہے. حضرت عیسیٰ قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے بچوں جو تم کھا کے آتے ہو، جو گھروں میں رکھ کر آتے ہو، اللہ کا نبی یہ بات بھی جانتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں. امام نبی علیہ السلام فرض کے جناب اللہ حضرت ابو صالح کو سینے سے لگایا. حضرت ابو صالح فرماتے مجھ سے لا نہیں گیا، میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آؤں کے سارے جیتا رہا. میرے نبی نے مجھے سینے سے لگایا، جب مجھے سینے سے ہٹانا چاہا تو میں نے کہا اب تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی کہ حالت سگے بدل گئی. سبحان اللہ. آکاسی میں سے نہ ہٹائے، زندگی یہی ختم ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، انقریب تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا. لے سن اس کا مقام جو تو نے خدمتیں کی ہے. خدا کا خوف رکھنے والا تجھے مقام اللہ عطا فرمائے گا. اور میں تجھے بشارتیں دیتا ہوں اس طرح وہ جناب اللہ عرفہ شان کا مالک ہوگا. جس طرح میں نبیوں میں افضل ہوں اسی طرح وہ ولیوں میں افضل ہوگا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. علماء اہل سنت. زندہ باد. جس طرح میں ولی نبیوں میں افضل ہوں اسی طرح وہ ولیوں میں افضل ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا ہے، کائنات نے مانا ہے، 70,000 اجنہ اولیاء کرام کا مجمع لگا ہے. اور اللہ کا ولی بغداد کی جامع مسجد میں کہہ رہا ہے قدمی ہادی
आला रकबत कुल्ले वली अल्लाह। आप फरमाते मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। खुदा का खौफ रखने वाले हुए तो अल्लाह ने मकाम दिया या नहीं? नाम से ईमान मुकम्मल नहीं होता कि जगह जगह ढंडोरा पीटूं, मैं आश के रसूल हूं और मेरे अमल में टके की बात ना हो। ऐसे आश के रसूल की जरूरत नहीं अल्लाह उसके रसूल को। अमल के मैदान में आओ। रस्मी तौर पर महफिलें ना हो कि महफिलें हो गई लंगर खाया चले गए, नहीं। समझो नबी ने क्या फरमाया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चाहे वो आलिम क्यों ना हो, कितना बड़ा मुफ्ती आजम हो, जो खलवत में जलवत में अल्लाह से नहीं डरता, वो आलिम कहलाने के लायक नहीं है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों आओ गौर करो, खुदा तुम्हें ईमान वाला दे रहा है। अल्लाह मुझे ईमान वाला कहे और मैं बेईमानियों वाले काम करूं तो कैसा ईमान वाला मैं? ईमानदारी हम में नहीं, सच्चाई हम में नहीं, झूठ हम में, फरेब हम में, धोखाबाजी हम में, रिश्ता तोड़ना हम में, गिलागीबत हमारे अंदर है। किस बात से मुसलमान है? नमाजों पर नाज नहीं करना कि मैं कह दूं कि जी बड़ा इबादत गुजार और नमाजी हूं। नमाजें तो इब्लीस ने भी पढ़ी थी। फिर अगर जन्नत इबादतों से मिल जाती तो इब्लीस सबसे बड़ा हकदार है और सादुल मलाइका है, जन्नत का मकीन है। और 6 करोड़ साल तक इबादत करता रहा। कितनी है कोई हमारी पुश्तों में ऐसा? हमारे दादा परदादा नदादा कोई ऐसा नहीं गुजरा, पूरा खानदान मिल जाए उसकी तरह इबादत कोई नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने उसे निकाल दिया। क्यों निकाला उसे? उसके अंदर मैं जो आ गई थी। आज मेरे आपके अंदर भी है ना, बहुत लोगों के अंदर है, मेरे अंदर भी मैं आ गई। मैं हूं मैं, जिसके अंदर मैं आ गई वो तबाह है। आओ मिटा दे अपनी हंसी को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अपनी हंसी को मिटा कर देखो, फना करो अल्लाह की बारगाह में। खुदा की कसम अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर चलो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, महशर में भी इज्जत अता फरमाएगा। और ऐसे लोगों के लिए उलमा मुफस्सिर फरमाते हैं क़ालत नमलतुन, सरकार फरमाते हैं मुस्सलत लहु शम्सु इंद ग़ुरूबिहा, जब दफनाने वाले को रात के 3 बजे दफनाओ, लेकिन जब उसे दफना दिया जाएगा तो वक्त असर का होगा। कौन सा होगा बोलो? वमुस्सिलत लहु शम्सु इंद ग़ुरूबिहा, कैसा लगेगा कि सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त आ रहा है। नमाज कब्र में फर्ज नहीं, ये याद रखो। नमाज कब्र में बोलो, नमाज कब्र में जहाँ है वही नहीं पढ़ता तो कब्र में क्या पढ़ेगा? नमाज कब्र में फर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह के बरगुदीदा बंदे लज्जत के तौर पर इबादत करेंगे और वो करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के साथ उसका जवाब भी देते हैं, तकबीर के साथ जमात भी अदा फरमाते हैं। उलमा मुहद्दिसीन की बड़ी चिरा इस बात में अर्ज कर रहा था, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जब उसे दफनाया जाएगा ना, उसे दफनाया गया इतने में नकीरें फरिश्ते भी आएंगे। जब वो आएंगे और आकर कहेंगे मतलब वो कमा दीन और कमा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है। उलमा आशिकीन फरमाते हैं अभी वो सवालों का जवाब नहीं देगा, वो कहेगा ठहर जाओ सवालों का जवाब दे देता हूँ, पहले मुझे नमाज असर अदा करने दो। क्या अदा करने दो? नमाजियां पढ़ेगा तो कब्र में पढ़ेगा ना, बोलो। वहां जाने के बाद तौबा नहीं, आंख बंद हो गई तौबा का दरवाजा बंद, ना बाप काम आएगा ना माँ काम आएगी। हाँ माँ बाप से किया वो किरदार काम आएगा, वो अमल तुम्हें काम आएगा, मखलूक खुदा से मोहब्बत की वो काम आएगा, लेकिन कोई बचाने वाला जात नहीं होगी। बस यहाँ खुदा बचा सकता है या मुस्तफा बचा सकता है। खुदा छोड़ दे मुस्तफा कह दे तो बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई अमल बचाने वाला नहीं। तुम्हारा जो अमल है वो तुम्हें बचाएगा। सरकार इस्लाम उलमा आशिकीन फरमाते जब वो कहेगा मुझे नमाज असर पढ़ने दो, तो यहाँ से मदीने वाले की सवारी चलेगी, यहाँ नकीरें होंगे। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फरिश्तों ठहर जाओ, मैं आशिक को कभी नमाज पढ़ा लेता हूँ। मैं ये बात अर्ज कर दूं, जब सरकार खुद शफी बन जाए, सरकार उसकी जनाब आला पारद बन जाए, सरकार खुद आ जाए कब्र में नमाज पढ़ाने के लिए, क्योंकि सवाल सरकार के बारे में होगा,
تو بتاؤ وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ عطا فرمائے گا جو اللہ کے رسول کے فرمان پر چلتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہی مانا جائے گا۔ لہذا آج ہمارے اندر جو معاشرے میں خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، میں کسی کو شرمندہ پشیمان نہیں کرنے، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن آج اصلاح کا وقت ہے، آؤ میدان عمل میں آ جاؤ کہ تمہاری بیوی سے تمہارا تعلق ہے، تمہاری وہ ہم سفر ہے، اس سے تمہاری گفتگو کیسا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، تم ماں باپ سے کس طرح گفتگو کرتے ہو، انہیں گالی دیتے ہو، لان تان کرتے ہو، گھر سے نکال دیتے ہو یا جھڑک دیتے ہو۔ اللہ کا رسول فرماتا وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا، جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسلام کی دربار میں امام انبیاء علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے، یا اولاد کا والدین پر کیا حق ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے ماں باپ کے حق کی باری بات پوچھنے آئے ہو، ہاں کام کے بارے میں پوچھنا ہے تاکہ سب کو پتا ہو جائے، امام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہی تیرے لیے جنت ہے، وہی تیرے لیے دوزخ ہے۔ علماء نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی تیرے لیے جنت ہے، وہی تیرے لیے دوزخ ہے۔ اس کا مطلب یہاں فرمانے والی مقام کا مقصد اصلی ہے، سرکار نے فرمایا تمہارے والدین ہیں، تم نے اگر خدمت کی ہے، ان کا فرمان برداری کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لاکھ نمازی بن جاؤ، حاجی زہد عابد عبادت گزار بن جاؤ، لاکھ خیراتیں کرنے والے سخی ہو جاؤ، کتنے بڑے غنی ہو جاؤ، اگر والدین کا ادب و احترام نہیں، سرکار فرماتے ان کی خدمتیں نہیں کرتا، ان کی فرمان برداری نہیں کرتا، انہیں اب بھی کہتا ہے، انہیں گالی گلوچ کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جانے والا شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، دارمی مظہر میں موجود ہے تفسیروں میں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون نہیں جائے گا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا کہ کافر نہیں جائے گا۔ جب بات پوچھی صحابی نے، امام انبیاء علیہ السلام نے صاحب فرمایا 3 آدمی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ سرکار نے ان کے عمل بتائے، اب یہ نہیں بتایا کہ کون سے قبیلہ کا بندہ ہو، کون سے خاندان کا بندہ ہو، کون سی زبان بولنے والا ہو، بس ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا سرکار نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی پر کسی نے احسان کیا، اسے جتلاتا پھر رہا ہے، ٹھگورا پیٹ رہا ہے، سرکار فرماتے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک تیسرا انسان وہ جو شراب کی عادی ہے، شراب پینے والا، سرکار نے فرمایا جنت میں نہیں جانے والا۔ اب ذرا غور کرو، شرابی سے بدتر بھی اللہ نے والدین کے نافرمان کو کہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا اقرار فرمایا۔ لہذا آؤ جوانو خدا را، اللہ تمہیں قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سرکار علیہ السلام اس کی زبانی فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لائے، میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اللہ کا فرمان آیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو تم معبود نہ بناؤ، اور کسی کے سوا اس کے سوا کسی کو الہ نہ مانو، اس کے سوا کسی کو رب نہ مانو، وہی تمہارا مالک و خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکیدی حکم دے رہا ہے، اب اللہ کو کہے اور بندہ نہ مانے تو ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. ایسا سلوک کرو، اچھے برتاؤ پیش آؤ، اچھا احسان کے ساتھ کرو. اگر وہ دونوں میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اگر دونوں میں سے ایک تیری زندگی میں تمہیں مل جائے، یعنی ان کے بڑھاپے میں دونوں میں سے ایک مل جائے یا دونوں تمہیں مل جائے، اللہ فرماتا ہے فِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں افتر نہ کرو بلکہ جب بھی ان سے بات کرو اپنے تعظیم کو ملوذ خاطر رکھو. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس طرح اولاد اپنے والدین سے بات کرے جس طرح خطابار غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب نعمت اللہ کی ہونے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تیری مہربانیاں ہے، تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تیری مہربانیاں تو نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، تیری مہربانیاں تو نے مجھ پر بڑی نعمتیں فرمائی ہے. وَبَلَّغْ بِوَالِدَتِي، اے اللہ تیری مہربانیاں کہ تو نے مجھے والدین کا فرمان بردار بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوتور پر آتے بڑے جلالی تھے، طبیعت کے بڑے تیز تھے. جب وہ کوتور پر آتے ناد نخرے دکھاتے، اللہ کے کلیم جو ٹھہرے کلام کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے نادوں کو برداشت کرتا اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار و محبت والی گفتگو فرماتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، یاد رکھو والدین بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم جن کے پاس نہیں ان سے پوچھو قدر کیا ہوتی ہے. آج میری ماں نہیں، مجھے قدر ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی نالین یعنی چپل اتارو. سب سے پہلے تنبیہ یہ فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، عادی جو ٹھہرے انہوں نے نالین اتاری، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تو میری دربار میں آتا تیری ماں تیرے لیے روتی تھی اور گڑ گڑا کر کہتی تھی اللہ میرا بیٹا ہے جلالی، پر تیرا نبی جو ٹھہرا، تیرا رسول جو بنا، اے اللہ اس کے ناد نخروں کو برداشت کر کے اس پر رحمتوں کی نظر فرما. لہذا جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا ٹھہر جا. یا اللہ حکم فرمایا تیرے پیچھے جو رو کر کے دعائیں کرنے والی تھی وہ میرے پاس آ چکی ہے، اب آئے تو ذرا قدم ٹھہر ٹھہر کر رکھنا. یا اللہ جو حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں نہیں آتے، ناد و نخرے نہیں دکھاتے. انہیں معلوم ہے کہ اگر میرے اوپر اللہ کی رحمتیں تھی، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے مالا مال کیا تو صدقہ میری ماں کی آگوش کا ہے. سبحان اللہ. اس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ میں جنت میں ہوں، جنت میں میرے ساتھ کوئی تو ہوگا. یا اللہ وہ کون سا انسان خوش نصیب ہے جو تیرے رسول کا رفیق جنت میں بنے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت بڑی داڑھی اس کی ہوگی، بہت بڑی امامے پہنا ہوگا، بہت بڑی عبادتیں ریاضتیں ہوں گی. سرکار اسلام فرماتے کہ موسیٰ نے جب سوال کیا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں شہر کے علاقے میں ایک قصاب ہے کسائی، گوشت کا کاروبار کرتا ہے. یا اللہ وہ اس کا کیا کروں؟ اللہ فرماتا جا اس سے مل لے، ہم نے تیرا جنت میں اسے رفیق بنایا. سبحان اللہ. کیا بنایا بولو؟ ہے وہ اللہ کے نبی، یہ امتی ہے، وہ عبادت گزار، اس میں کوئی عبادتیں نہیں، وہ ریاضتوں والے اللہ کے رسول ہیں. یہ رسول کے برابری کبھی نہیں کر سکتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کسائی ہے، قصاب ہے اور میرا رفیق جنت میں بنے گا. آپ بڑے حیران ہوئے. صبر کیا جاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہ تھا، حضرت موسیٰ کی نبوت سے واقف نہ تھا، ان کی رسالت سے واقف نہ تھا. وہ بظاہر بھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ کلام کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قصاب کے پاس آئے، پوچھا کہ ہاں یہی قصابی، یہی وہ قصائی ہے جسے اللہ تعالیٰ جنت میں میرا رفیق بنائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے، دیکھوں تو صحیح کوئی ایسا بندہ ہے نظر آئے جس کی وجہ سے میری جنت
जन्नत में ये रफीक बनेगा। कोई अमल नजर नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह चेहरे पर जब उसके साम की नजर पड़ी तो कहने लगा, इज्जतों वाले, अजमतों वाले, अगर आप मेहरबानी फरमा तो मेरे घर में आज खाने की दावत कबूल फरमाए। आपने फरमाया चलो यहाँ तो कोई अमल नहीं, कारोबार है, शायद घर में कोई इसका अमल होता हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाब के साथ जा रहे हैं। चलते चलते घर में पहुंचे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम में घर में एक बुढ़िया माई साहब आए, एक बूढ़े बाबा जी है, उस कसाब के वालिदैन है। वो कसाब आया, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया और खुद चला गया, हाथ धो करके वापस आया, खाना हाथों से पकाया। कभी ये किया? सच बताओ, कभी हाथों से पकाकर माँ के मुंह में निवाला डाला? किस बात का मैं आलिम बना, किस बात का मैं कारी हूँ, लोगों को कहता फिरो लेकिन मेरा अमल टकेगा नहीं है। इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते, वो कसम कहने लगा, ए अल्लाह के नबी आप तशरीफ रखिए, मैं अमा खाने का इंतजाम करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, उसके वालिदैन बैठे रहते, बूढ़े ज़ईफ़ उम्र है। वो कसम गया, जाकर के रोटी पकाइए, सालन बनाया, ला करके खाना दस्तरखान में लगाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं हैरान हो गया, कोई अमल नहीं है, अल्लाह ने इसको मेरा जन्नत में रफीक बनाया है। आपने खाना खाना शुरू किया है, लेकिन कसाब जो था वो खाना खुद नहीं खाता, निवाला नरम ग़िज़ा बना करके पहले माँ को खिलाता है, फिर बाप को खिला रहा है। खाना खाकर जैसे फारिग हुए, उलमा फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बूढ़े जो माँ बाप थे ना उसके, उनका दम बर्बाद हो गया, इंतकाल कर गए। कसाब एकदम आगे बढ़ा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों को चूमने लगा। क्या करने लगा? चूमने लगा। बोलो, चूमने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे माँ बाप दुनिया से चले गए और मेरे हाथ चूम रहा, कोई वजह समझ में नहीं आए। आपने फरमाया, हाँ, इन्नी मूसा रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम है। आपने फरमाया, कसाब तू मुझे जानता नहीं है, पहली मुलाकात हुई है, तेरा मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है, तू मुझे जानता नहीं, मैं अल्लाह का रसूल मूसा कलीमुल्लाह। कैसे तूने पहचाना कि अल्लाह के नबी? ये मेरे वालिदैन बूढ़े हो गए, मैंने इनको अपने साथ रखा, खिदमत इसी तरह करता हूँ, कोई रियादतें नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाप जब सैर हो जाते, पेट भर लेते तो कहते अल्लाह जब तक हमारी दम बर्बाद न करना, जब तक तेरे मूसा के चेहरे की ज़ियारत ना कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, कसाब यूं कहने लगा, मैंने आपको इसलिए पहचाना, मेरी माँ ने मुझे दुआएं दी थी अल्लाह, मेरा बाप मुझे दुआएं देता अल्लाह, इसको मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में रफीक बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवान तुझे मुबारक हो, तेरे माँ बाप की जो दुआ तेरे हक में थी अल्लाह ने कबूल फरमाया, तुझे खुशखबरी है जन्नत में तू मेरा रफीक बनेगा। तो किस वजह से अल्लाह ने ये मकाम दिया? किसी वजह से? माँ बाप की वजह से। आओ खुदा जवानों, ये खून के कतरे खत्म हो जाएंगे, जब बुढ़ापे की लाठी होगी, रोते हुए औलाद के सामने गिड़गिड़ाओगे। सरकार अलैहिस्सलाम के प्यारे साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसा तुमने किया किरदार ऐसा तुम वालिदैन के साथ पाओगे, और तुमने औलाद के अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया, तुम्हारी औलाद भी ऐसे ही करेगी, अगर तुमने बुरा किया तो बुरा करेगी। खुदा अपने वालिदैन के कदमों में गिर जाओ, उनसे माफिया मांगो, उनकी नेमतें अल्लाह की इनकी कदर करो, जब चले जाएंगे पता चलेगा। सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, इमाम अंबिया है। सरकार फरमाते, काश मैं इशा की नमाज पढ़ता होता और चूल्हे पाता भी पढ़ चुका होता, और मेरी माँ मुझे पुकारती है, बेटा मोहम्मद, मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते, मैं अल्लाह की इबादत छोड़कर माँ के कदमों में जा गिरता। सरकार इस्लाम की दरबार में हजरत हलीमा सादिया, रावी रिवायत करते हैं कि जैसे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई,
صحابہ فرماتے ہیں اعلان نبوت ہو چکی ہے، صحابہ بن چکے ہیں، 50 سے 52 سال کی زندگی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جیسے نظر آئیں اللہ کے نبی کو، انہوں نے تو دودھ پلایا تھا، بچپنے کے عالم تھا، اللہ کے نبی سب جانتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اللہ کا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، بلکہ یوں سمجھو کہ پوری خدائی کھڑی ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ دیکھنے لگی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو میں نے دودھ پلایا 2 سے 2.5 سال کا دورانیہ ہے، لیکن 52 سال کی عمر میں بھی مجھے پہچان رہا ہے۔ سرکار پکارتے رہے میری اماں آ گئی، میری ماں آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے اپنی چادر بچھائی ہے اور اپنی والدہ ماجدہ کو اس پر بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی قوم سے جنم نہیں لیا، یہ اتنا توجہ سے جنم نہیں لیا، حضرت عبداللہ کی گھر والی نہیں، آپ کی دائی ہے اماں جان، دودھ پلانے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا منصب چھوڑ دیا ہے، اپنی ماں جان اماں جان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگی، سرکار کے صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ اونٹ اور بکریاں مال سے لدا ہوا اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ کو دیا تھا۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شریعت میں، یہ ذرا توجہ سے بات سماعت فرمائے، پہلی شریعت میں نماز کو والدین کا اگر پکاریں تو نماز کو چھوڑنا جائز تھا، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عابد زاہد تھے۔ دیکھو میں نے آپ کو کہا نا عبادت و ریاضتوں سے جنت نہیں ملنے والی، ماں والدین اگر دعا کریں تو دعاؤں سے بیڑا پار ہو جائے، اور بد دعا دے تو ایک چھوٹی سی بد دعا عرش کو ہلا سکتی ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسلام سے پہلے کے دور کے، اور اس دور میں شریعت کا قانون تھا، اس شریعت کا کہ نماز میں اگر کوئی پکارتا اس کا جواب بھی دے سکتے ہو، نماز بھی چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ حضرت جریج بڑے عابد زاہد عبادت گزار، آپ کی والدہ ماجدہ گھر میں موجود ہے وہ بھی زاہد عابد عبادت گزار ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے، مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، اتنے میں ماں نے کہا یا جریج، اے جریج بیٹا میرے پاس آ جا، آپ نماز میں مشغول ہیں۔ پھر کہا یا جریج، اے جریج میرے پاس آ جا، پھر جناب اللہ جواب نہ ملا، تیسری مرتبہ ماں نے پکارا جواب نہ ملا، اتنے میں آپ کی والدہ نے جواب کو آتا نہیں دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں بدعا کرنے لگی، اللہ میرے بیٹے کو جب تک دنیا سے نہیں اٹھانا، جب تک اس بادشاہ ظالمہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ حضرت جریج فرماتے نماز سے فارغ ہو گیا، میں اپنی اماں جان کے پاس آیا، وقت گزر گیا، میری ماں دنیا سے پردہ کر گئی۔ آپ فرماتے میں خانقاہ میری لگی ہے جناب اللہ گارے مٹی کی بنی ہوئی، حضرت جریج وہاں پر نماز پڑھتے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک چرواہ کے برابر میں رہتا، ایک چرواہ کے ساتھ بادشاہ عورت کے تعلقات ہو گئے، وقت گزر گیا کہ اس کو بیٹا ہو گیا، جب بیٹا دودھ پیتا آیا تو وقت کے بادشاہ کے پاس بات پہنچ گئی، اور بادشاہ نے کہا اس عورت کو پیش کیا جائے جس نے ہمارے دور میں ہماری ریا میں فحاشا کو پھیلایا ہے۔ اس عورت کو لایا گیا، اس عورت سے کہا بتا اس بچے کا باپ کون ہے، تو اس عورت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضرت جریج کا نام لیا تھا۔ حضرت جریج وقت کے عابد زاہد عبادت گزار، جب نام لیا نا بادشاہ کو ایک دم غصہ آیا، کہا کون سے جریج کی بات کر رہی ہے مائی؟ وہ جو خانقاہ والا؟ کہا ہاں یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا زاہد ہے، دیکھو بددعا پوری ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کی خانقاہ کو گرا دو، اسے گرفتار کر کے لاؤ میرے دربار میں۔ آخر جب ذلت ہوئی، حضرت جلیل اتنے بڑے عابد زاہد پرہیزگار متقی، اور جب یہ جو رسوائی ہوئی نا تو بڑا دکھ ہوا، لیکن آپ فرماتے مجھے ایک دم یاد آ گیا، میری ماں نے مجھے نماز میں پکارا، میں ان کے پاس نہیں پہنچا تو میرے حق میں جو بددعا دی تھی آج وہ پوری ہونے والی ہے۔ آپ فرماتے مجھے دربار بادشاہ میں لے جایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ تو اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا گناہ کا کام کرتا ہے۔ حضرت جلیل نے فرمایا بادشاہ وقت کے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، لہذا میری بات پر یقین کر۔ بادشاہ نے کہا نہیں ماننے والے نہیں، عورت مان رہی ہے۔ آپ نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا یہ میرا بچہ ہے؟ کہا یہ تیرا بچہ ہے۔
حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بدعا وہ پوری ہو گئی جو میری ماں نے میرے حق میں دی تھی، واقعی پوری ہو گئی کیونکہ میں نے نافرمانی کی تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا اے جریر بتا، حضرت جریر نے پوچھا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو دودھ پیتا بچہ ہے، کہنے لگا اے جریر میرا باپ تو چروا ہے، بکریوں کو چرانے والا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا جریر ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے تم پر شک کیا ہے، لہذا کہو تو تیری خانقاہ سونے چاندی کی بنوا لے۔ آپ فرماتے وہ بھی بات پوری ہو گئی اور آپ نے کہا دنیا والوں یہ بات یاد رکھو، جو ماں باپ کی زبان سے لفظ نکلتے اللہ تعالیٰ اسے پورا ضرور فرماتا ہے۔ اور یہی والدین کا ادب و احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمہارا بیڑا پار فرماتا ہے۔ ہمیشہ جو مشکلتیں آتی ہیں یاد رکھو جس کے والدین ہیں اسے دعاؤں کی ضرورت نہیں، کیونکہ دعاؤں کا مرکز جو کھلا ہے جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تب تمہیں ضرورت ہے اس کی دعا کا۔ اب یہ بھی نہیں کہ جس کے والدین تھے انہوں نے ادب نہیں کیا وہ گزر گئے اب کیا کریں؟ سرکار علیہ السلام فرماتے میرے امتی وہ بھی مایوس نہ ہو۔ آقا کیا کریں؟ مشکات میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے جمعۃ المبارک ہو، جمعے کے دن جن کے والدین چلے گئے اور نافرمانی کر کے انہیں ناراض کیا تو اللہ نے انہیں بڑا شفیق بنایا، ان کی قبر کے پاس جاؤ جہاں ان کے پاؤں ہو اس پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگو۔ سرکار فرماتے وہ اتنے شفیق اتنے رحیم ہے کہ قبر میں بھی تمہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ ایک بزرگ نے ایک حکایت لکھی ہے، مختصر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ عورت تھی، آ کر اس کی شادی ہوئی، شادی میں آ کر جو گھر میں اس نے افراتفری کی، اس جوان بیٹا جو فرمان بردار تھا عورت کے چکر میں لگ کر اس نے ماں کو باہر نکالا، صحن میں سلایا، صحن سے چوکھٹ پہ سلایا، چوکھٹ سے جنگل میں چھوڑ آیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ میرا غلام پکا نہیں بننا تو اس نے دی چھری، اس نے دی پلیٹ کہ جا اپنی ماں کا کلیجہ کاٹ کر لا، اگر نہیں لائے گا تو میں گھر نہیں بناؤں گی۔ اس کا جادو اثر چڑھ گیا اور سر چڑھ کے بولنے لگا۔ اس جوان بدبخت نے کیا کیا کہ اس نے چھری اٹھائی، پلیٹ اٹھائی، جنگل میں پہنچا۔ ماں انتظار کرتی رہی کہ میرا بیٹا میرے لیے کھانا لاتا ہے۔ جب دیکھا کہ ماں نے دیکھا بیٹا آیا تو باغ ہو گئی۔ بچہ جیسے جھکنے لگا تو ماں نے سمجھا میرے پاؤں پڑ رہا ہے، ماں نے اسے اٹھانا چاہا تو اس نے خنجر نکالا، ظالم نے ماں کے سینے میں گھونپ دیا، اس کا کلیجہ نکالا، مختصر کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھا۔ اب اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ لے کر جا رہا ہے۔ بزرگ فرماتے وہ چلتا رہا، ایک دم اس کی ٹھوکر لگی، ذرا توجہ سے، ایک دم اس کی ٹھوکر لگی۔ ماں کا کلیجہ جسم سے علیحدہ ہے، نکلا ہوا ہے کہ بزرگ فرماتے جیسی پلیٹ سے وہ کلیجہ گرا ہے اس کلیجے سے آواز نے آنے لگی میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ وہ اپنے چہرے پر تپڑے مارنے لگا، سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس، ایسی رحیم اور کریم ماں کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھو ماں باپ کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ بے شک ماں، سرکار اسلام کی بارگاہ میں صحیح حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک صحابی آیا، وہ آ کر کہنے لگا آقا میرے محبت کا میرے حق کا زیادہ کون حقدار ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا میرے حسن اخلاق کا کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا امک تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا آقا اور کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ثم ابوک، تمہارا باپ بھی اس کا حقدار ہے۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ جنت۔ ماں کیسی بھی ہو، یہ ذرا توجہ سے سنیے، ماں کیسی بھی ہو لیکن اس کی اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک ماں عظمتوں والی، ماں شان والی ہے۔ سرکار نے فرمایا ماں اگر شان والی ہے تو باپ بھی شان سے کم نہیں ہے۔ سرکار فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے اللہ نے جنت کا تیسرا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ ایک روایت میں یوں کہ اللہ نے درمیانی حصہ باپ کو بنایا ہے۔ بے شک جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن جنت میں کہاں سے جاؤ گے؟ دروازے سے جاؤ گے، دروازہ کھلے گا تو تم جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری رضامندی کا سبب ہے۔ اللہ نے اپنی رضامندی کو پوشیدہ رکھا ہے تو والدین کی رضامندی میں رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو رکھا ہے تو ان کی نافرمانی میں رکھا ہے۔ لہذا خدا را اپنے والدین کو راضی کرو، پھر تمہاری عبادتوں میں بھی خشوع و خضوع ہوگا، اس میں
بھی لذتیں ہوں گی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو مجھ اللہ سے وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ وہ ہوگا وہی خدا کا خوف رکھنے والا ہے جو والدین کا فرمان بردار ہے, اللہ کا خوف رکھنے والا ہے, وہی امتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام دوست ادب کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام.